بابا یہ لائٹ ہے نا، یہ 200 واٹ کی ہوگی یا 300 کی یا 100 کی، یہ جتنے بندے بیٹھے ہیں ان سب کو روشنی پوری مل رہی ہے یا تقسیم کرا رہی ہے؟ سب کو پوری مل رہی ہے نا۔ یہ نور مخلوق ہے بندوں کا بنایا ہوا، اور سورج ایک وقت میں آدھی زمین کو روشنی دیتا ہے، اور وہ بھی مخلوق ہے۔ تو اگر نور مخلوق ایک وقت میں آدھی زمین کو منور کر سکتا ہے تو اللہ کے کلام کا نور ساری کائنات کو منور نہیں کر سکتا؟ اس لیے ہمارے ہاں چونکہ نعتخواں بھی جب نعت پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، واعظ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ کہو۔ میں نے کہا کہ کاش کہ یہ سبحان اللہ اندر سے اٹھے۔ اگر اس سبحان اللہ کی معنویت آپ کو معلوم ہو تو حدیث میں ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض، کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ میں اتنا نور ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ساری وسعتوں کو منور فرما دے۔ مشتبہ چیزیں ہیں جن کا حکم کلیئر نہیں ہے، ان سے بچو۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی آبرو کو بھی بچا لیا۔ فرمایا کہ قرائن یرا حول الحما، جیسے ایک چرواہا اپنے مویشی کسی کی کھیت کے ارد گرد چلاتا ہے تو یوشک ان یقع فی، خطرہ ہے کہ مویشی اس کھیت میں گھس جائیں گے اور تاراج کر دیں گے۔ ان لکل ملک حمن وحم اللہ محارمہ، ہر بادشاہ کی کچھ ممنوع حدود ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ممنوع حدود وہ چیزیں ہیں جنہیں اس نے حرام قرار دیا ہے، لہذا حرام چیزوں کے قریب مت جاؤ۔ جب آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کیوں گئے، کیونکہ قرآن میں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، بہکا دیا، ورغلا دیا، اور وہ دشمن کے روپ میں نہیں آتا، وہ ویل وشر اور بہی خواہ کے روپ میں آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان حضرت آدم و حوا کو قسمیں کھا کر یقین دلاتا رہا کہ آپ میری بات مان لیں، بڑا فائدہ ہوگا، اس درخت کے قریب چلے جاؤ یا پھل کھا لو۔ جب ان سے لغزش ہوئی، ان سے جواب طلبی ہوئی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم کو اللہ نے کلمات القاء کیے اور انہوں نے توبہ کی۔ وقالا، اور کہا کہ اے مولا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، کوئی جواز نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی، اب اگر تو نہیں بخشے گا اور رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لہذا سنت آدم کیا ہے کہ غلطی ہو جائے، رب کی ہو یا بندوں کی ہو، تو اس پر معافی مانگ لے، اس پر معافی مانگ لے۔ اگر کوئی غلطی کر کے ڈٹ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، جواز پیش کرتا ہے، تو وہ نسبی اعتبار سے تو آدم کا بیٹا ہے، لیکن نسبت اس کی ابلیس کے ساتھ ہے،
اور اگر وہ غلطی کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو وہ نسبی اعتبار سے بھی آدم کا بیٹا ہے اور نسبت کے اعتبار سے بھی آدم کا بیٹا ہے۔ جیسے قرآن میں 11ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ غزوہ تبوک میں 80 سے کچھ زائد افراد نہیں گئے تھے، اور جب غزوے سے واپس آئے، مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ واپس مدینے میں جائیں گے اور پوچھیں گے کہ بابا جہاد میں کیوں نہیں گئے تھے، تو عذر پیش کریں گے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بیوی بیمار تھی، بیٹا بیمار تھا، سفر پہ گیا ہوا تھا۔ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا، اے حبیب آپ کہہ دیں کہ یہ عذر بہانے مت پیش کرو، قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، تمہارے اندر کی باتیں اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دی ہیں۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اس کے رسول تمہیں عمل کی میزان پر پرکھیں گے۔ لہذا اپنے گناہوں پر کا اعتراف کرو، ان پر نادم ہو جاؤ، غیر مشروط طور پر معافی مانگو، اور شریعت نے اگر تلافی کی صورت رکھی ہے تو تلافی بھی کرو، کمپنسیٹ بھی کرو۔ مثلا نمازیں قضا کی گئی ہیں تو پڑھو، ماضی کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ادا کرو، روزے ماضی میں نہیں رکھے تو قضا رکھو، بندوں کا حق مارا ہے تو ان کو لوٹاؤ، تو کمپنسیشن۔ اس کے بعد پھر اگلا درجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پیمان وفا باندھنا کہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیرا بندہ بن کر رہوں گا۔ اور اس کے بعد کا درجہ کیا ہے کہ اس پیمان وفا پر بھی قائم رہنا بندے کے بس کی بات نہیں، تا وقت کہ رب کی توفیق شامل حال نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ سے توفیق بھی مانگو۔ جو ایسا کرتا ہے تو قرآن کریم میں ہے کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ اس کے غیر کو شریک نہیں ٹھہراتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور قتل ناحق نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ، اور بدکاری نہیں کرتے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کبیرہ گناہ کرے گا، یلقا اساما، وہ گناہ پائے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، ڈبل ہوگا، 2 گنا، 4 گنا، 10 گنا بڑھتا چلا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ، مگر جو توبہ کر لے، وَآمَنَ، اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اس کے بعد ایمان کے تقاضوں پر کاربند رہے اور نیک اعمال کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنا تو کم تر بات ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ تو ایسی کوئی عدالت ہے کہ جو جرم کو بھی معاف کرے اور انعام بھی عطا کر دے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق استوار کرنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ والوں کی مجلس میں آ کر بیٹھے ہیں تو اللہ والے بن کر جائیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کریں اور صحیح کریں۔ اسی فرمایا
انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں مگر جو ہی احساس ہوتا ہے توبہ کر لیتے ہیں۔ اولئک یتوب اللہ علیہم، ان کی توبہ کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا کہ یعملون السیئات، جو گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب موت سر پہ آ کھڑی ہوتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، مگر اب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب موت سر پہ آ کھڑی ہو اور فرشتے نظر آنے لگیں تو پھر کہتے ہیں کہ دروازہ توبہ کا بند ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ کی ملکیت میں کیا ہے؟ جو آنے والی سانس ہے اس کی کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ تو یہ سانس ہے جو رواں ہے، یہ آپ کی مہلت ہے۔ اس میں بندے کو چاہیے کہ اللہ پاک سے تعلق کو جوڑ لے، اللہ سے تعلق کو درست کر لے، اللہ سے تعلق کو صحیح کر لے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور پھر احساس ہوتا ہے توبہ کر لیتا ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ توبہ میری ہے جام شکن، جام میں توبہ شکن، کہ جب میں توبہ کرنے پہ آتا ہوں تو شراب کے جام کو توڑ دیتا ہوں، لیکن پھر جب شراب سامنے آتی ہے، نشہ تازہ ہوتا ہے، پھر پی لیتا ہوں تو جام میں توبہ شکن۔ توبہ میری ہے جام شکن اور جام میں توبہ شکن، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ یعنی ایک تو پیمان وفا اللہ سے باندھنا اور دوسرا پیمانہ شراب کے جام کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر کرتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ عجیب بندہ ہے، تجھ سے وعدہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، پھر وعدہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے یہ تو دیکھا کہ پیمان وفا باندھ کر توڑ دیتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ پلٹ کر کس کے پاس آتا ہے۔ فرمایا کہ پلٹ کر میرے پاس اسی لیے تو آتا ہے کہ وہ جانتا ہے ان لہو ربن یغفر الذنوب، کہ اس کا ایک رب ہے جو بڑے سے بڑے پاپی کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ ان مجلسوں میں آئیں تو اللہ سے توبہ کیا کریں، اللہ سے تعلق جوڑا کریں، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر واپس جایا کریں۔ ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں، لیکن ابھی اگر میں نماز جنازہ ہی پوچھنا چاہوں تو بہت کم ہوں گے۔ یہ سب بیٹھے ہیں، ان کو بچوں کی جنازے کی دعا آتی ہے؟ اگر آتی ہو تو 4 تکبیریں ہوتی ہیں نماز جنازہ میں، نیت ہے اور 4 تکبیریں فرض ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا سنت، دوسرے کے بعد درود سنت، تیسری تکبیر کے بعد دعا سنت اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ اگر بچہ ہے تو تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے،
کہ اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ تو اسے ہمارے لیے فرط بنا۔ فرط کے معنی ہوتے ہیں پیشرو، یعنی آپ کہیں جانے والے ہوں تو وہ پہلے جا کر آپ کے استقبال کا انتظام کرے، آپ کو ویلکم کرے۔ تو اے اللہ جب ہم قیامت میں جائیں تو یہ پہلے سے ہمارے استقبال کے لیے موجود ہو، کیونکہ بچہ گناہ تو کیا نہیں ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے، بڑے کے لیے دعائے مغفرت ہوتی ہے۔ وَجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا، اسے ہمارے لیے ذریعہ اجر اور ذخیرہ آخرت بنا دے۔ وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اسے ہمارے لیے شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعت بنا دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بچہ 6-7 ماہ کا پیدا ہو جاتا ہے، اسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ پری میچور ڈیلیوری، جو مدت پوری ہونے سے پہلے پیدا ہو گیا۔ عربی میں سقط کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کریں گے ناتمام بچہ، 6 ماہ کا، 7 ماہ کا، 8 ماہ کا بچہ پیدا ہوا اور سانس لی اور مر گیا۔ جب وہ قیامت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو حکم ہوگا کہ یہ اس کے گناہ تو ہیں نہیں ہیں، لہذا اس کو لے جاؤ جنت میں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں ماں باپ کے بغیر کیسے چلا جاؤں؟ تو اللہ فرمائے گا ایھا السقط المراغم ربہ ادخل ابویک الجنہ، اے اپنے رب سے جھگڑنے والے ناتمام بچے، جا اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جا۔ حدیث میں فَيَجُرُّ بِسُرَّتِهِ، اپنے ناف کی ناڑ کے ساتھ ماں باپ کو باندھ کر کھینچ کر جنت میں لے جائے۔ تو رحمت حق بہانہ میں جو ہے، تو اللہ کی رحمت تو نوازنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بشرطے کہ بندہ اپنا تعلق اپنے رب سے استوار کر لے، درست کر لے، سیدھا کر لے، اور ان مجلسوں میں آئے تو کچھ سیکھ کر جائے، پلٹ کر جائے تو کچھ اس کی زندگی میں تبدیلی آئے، تو تبھی ان مجلسوں کا فیض بھی پہنچے گا، تبھی اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو اس لیے آپ تمام دینی بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم یہاں آئیں تو ہم کچھ سیکھ کر جائیں، ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر بار کی کریں، اپنے ماحول کی کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے، اچھا ہو جائے، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹے بڑوں کی تعظیم کریں، تکریم کریں، آپس میں محبتوں کے قربتوں کے رشتے ہوں، اور گھر کا ماحول جسے لوگ کہتے ہیں کہ جنت نظیر بن جائے۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے مرحومین اور مرحومات کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے میرے رب، اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ تو مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت کے دن مومنوں کو بھی بخش دینا۔ تو میرے عزیزوں، یہ بھی مسلمان کا شعار ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرو، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرو، سارے مومنوں کے لیے بھی دعا کرو۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم اپنے عزیز کی قبر پر جاؤ تو پائنتی کی طرف سے جاؤ اور سرانے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو جب آپ میت کے سرانے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کی پیٹھ کس طرف ہوگی؟ قبلے کی طرف ہوگی نا۔ وہ کسی نے ایک شعر کہا تھا کہ شب کو نماز میں میری قبلے کو پیٹھ تھی۔ تو کہا پہلے مشاعرے ہوتے تھے کہ اس کے ساتھ مصرع جوڑو کہ شب کو نماز میں میری قبلے کو پیٹھ تھی، تو اس نے مصرع جوڑا میں تھا امام اور میرے والد تھے مقتدی، شب کو نماز میں میری قبلے کو پیٹھ تھی۔ اس لیے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگو، اولاد کی اصلاح کے لیے بھی دعا مانگو، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور سارے مومنوں کے لیے مانگو۔ تو فرمایا کہ ایک بار فاتحہ اور 11 مرتبہ قل شریف پڑھ کر اپنے مرحوم یا مرحومہ کو ثواب بخشو، کیونکہ جب قبلے کی جانب پیٹھ کر کے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور میت کو قبر میں لٹاتے ہیں تو چہرے کو ڈھلک دیتے ہیں قبلے کی جانب، پھر آپ فیس ٹو فیس ہوتے ہیں، روبرو ہوتے ہیں، آمنے سامنے۔ اس لیے جب آپ روضہ رسول پر جاتے ہیں تو وہاں جو ایک مواجہہ کا بنا ہوا ہے، تو مطلب ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر جب آپ اللہ کے حبیب پر سلام پیش کریں گے تو فیس ٹو فیس ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے۔ آپ تصور کریں کہ حضور کو دیکھ رہے ہیں اور حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو عشق کے اپنے معیار ہیں نا، وہ ہمارے ہاں کبھی سنتے تھے بسوں پر کہ ذرا ٹھہر جا پہرے دارا سانو روضے دی جالی چم لین دے۔ میں نے کہا یہ پاکستانیوں کے اختیار میں ہو تو یہ تو روضے کی ایک چیز بھی باقی نہ چھوڑیں، یہ جا کر غلاف کعبہ کو بھی قینچی سے کاٹ دیتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ میں نے سنا کہ خواتین بھی یہ کام کرتی ہیں اور خیال نہیں آتا کہ ہم بیت اللہ میں کھڑے ہیں۔ تو امام اہل سنت نے لکھا کہ جب آپ روضہ رسول پر سلام عرض کرنے جائیں تو ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پھیر لیں، انہوں نے کہا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں، اور انہوں نے لکھا کہ دل حزین، صوت غمگین اور چشم نمناک، یعنی دل غمگین ہو، آواز میں درد ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں، نظریں نیچی ہوں، آواز پست ہو، اور حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرو۔ یہ ادب کا طریقہ ہے، ادب وہاں بھی ملحوظ ہونا چاہیے، اور پھر سلام عرض کرو، پھر حضرت بکر صدیق کی بارگاہ میں، حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں سلام عرض کرو، مگر ادب کے ساتھ۔ اور حدیث میں ہے کہ جب آپ اپنے مرحومین کو ثواب بخش لیں تو پھر اللہ سے التجا کرو کہ یا اللہ اس قبرستان میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں سب کو اس کا اجر عطا فرما، سب کو پورا ثواب ملے گا، اور سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب پڑھنے والے کو ملے گا۔ اور اس سے پریشان نہ ہوا کریں کہ بھئی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر قل شریف پڑھ لیا تو کون سا ہمالیہ سر کر لیا کہ لگے سب کو بخشنے۔ بابا یہ لائٹ ہے نا، یہ 200 واٹ کی ہوگی یا 300 کی یا 100 کی، یہ جتنے بندے بیٹھے ہیں ان سب کو روشنی پوری مل رہی ہے یا تقسیم کرا رہی ہے؟ سب کو پوری مل رہی ہے نا۔ یہ نور مخلوق ہے، بندوں کا بنایا ہوا، اور سورج ایک وقت میں آدھی زمین کو روشنی دیتا ہے، اور وہ بھی مخلوق ہے۔ تو اگر نور مخلوق ایک وقت میں
آدھی زمین کو منور کر سکتا ہے تو اللہ کے کلام کا نور ساری کائنات کو منور نہیں کر سکتا؟ اس لیے ہمارے ہاں چونکہ نعت خواں بھی جب نعت پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، واعظ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ کہو۔ میں نے کہا کہ کاش کہ یہ سبحان اللہ اندر سے اٹھے۔ اگر اس سبحان اللہ کی معنویت آپ کو معلوم ہو تو حدیث میں ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض، کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ میں اتنا نور ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ساری وسعتوں کو منور فرما دے۔ پس قرآن کی تلاوت بھی کیا کرو، ایک پارہ پڑھو، آدھا پارہ پڑھو، چوتھائی پارہ پڑھو، ایک رکوع تو پڑھ لیا کرو گے نا۔ تو اپنی عادتیں صحیح کرو، اللہ تعالیٰ سے بندگی کا رشتہ صحیح کرو، اللہ کے حبیب کے ساتھ غلامی کے رشتے کو استوار کرو، اور جب بھی دعا کرو سب کے لیے دعا کرو۔ بس امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ ہم انبیاء کو بھی ثواب بخش سکتے ہیں، اولیاء کو بھی؟ تو نے فرمایا کہ بھئی جیسے مجھ جیسا کوئی گداگر ہو تو آپ بخش دیں۔ انبیاء اولیاء ثواب کے غنی ہوتے ہیں، جو غنی ہو اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے، تحفہ دیا جاتا ہے، گفٹ دیا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، لیکن سب کے لیے ثواب بخشا کرو، اور اس سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ اور ثواب ایسی چیز ہے، علم ایسی چیز ہے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، ثواب بخشنے سے بڑھتا ہے۔ اور جب بندہ سخاوت کرتا ہے تو اللہ سخاوت نہیں کرے گا، اللہ ہم پر کرم نہیں فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے، اپنے سارے بزرگوں کے لیے شرط یہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے سب کے لیے دعائیں کیا کرو، اور محبت سے اور پیار سے دعا کیا کرو، اور اپنے ماں باپ کے لیے ہر نماز کے بعد کیا کرو۔ دعا کا ادب بھی اللہ نے سکھایا، جیسے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اب نماز تو آپ اکیلی پڑھ رہے ہیں نا، لیکن صیغہ جمع کا ہے کہ ہم سب کو سیدھی راہ دکھا۔ تو جب ہم جمع دعا مانگتے ہیں تو کبھی اگر آپ فروٹ والے کے پاس جاتے ہیں، آم کی